अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, नए साल यानी 2023 की ये मेरी पहली वीडियो है। 2022 के आखिरी अयाम बरक रफ्तारी से गुजर गए। नाजरीन, 2022 पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर आवाम के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ कर रख दी और बेशुमार लोग गुर्बत की लाइन से नीचे चले गए। चंद रोज़ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके थंबनेल पर मैंने लिखा था, एक गरीब मुल्क के अमीर लोग। इसमें मैंने चंद वजूहात पेश की थी जिसकी वजह से पाकिस्तान इस हालत को पहुंचा। वो वीडियो आप ज़रूर देखें। इस मौजूदा वीडियो में मैं वेल्थ जनरेशन का कॉन्सेप्ट पेश करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़रा बड़े गौर से सुनिएगा। वेल्थ जनरेशन क्या है, इसको समझकर इस पर अमल करके हम मुस्तकबिल में मौजूदा मायूस कुन हालात से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जिस तरह आज पाकिस्तान अक़वाम आलम में सर उठाने के काबिल नहीं रहा, ये हालात तकाज़ा करते हैं कि हम अपनी सोच बदलें, हालात को समझें, बदलती दुनिया के तकाज़े देखें और अपने मसाइल के हल के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस जनरेट करें। नाजरीन, मैं लास्ट सेंटेंस फिर दोहराई देता हूँ कि हमें हालात का ये तकाज़ा है, यानी पूरी दुनिया के हालात का ये तकाज़ा है कि हम अपनी सोच बदलें, हालात को समझें, बदलती दुनिया के तकाज़े देखें और अपने मसाइल के हल के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस जनरेट करें। पहले हम वेल्थ जनरेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो स्टेट क्राफ्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और वेल्थ जनरेशन को हम स्टेट क्राफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वेल्थ क्या है? हमारी तमाम वैल्यूएबल यानी कीमती अशिया हमारी वेल्थ है। जिस मुल्क के पास मुख्तलिफ़ अक़साम की वेल्थ हो, वो माशी तौर पर तबाह नहीं हो सकता। और अगर कोई मुल्क वेल्दी होने के बावजूद माशी तौर पर बदहाल हो जाए या डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो इसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं। पहला ये कि मिसमैनेजमेंट ऑफ वेल्थ और दूसरा करप्शन। हालात बताते हैं कि पाकिस्तान में मुआशी बदहाली इन्हीं दोनों फैक्टर्स की वजह से है। अब आते हैं जनरेशन की तरफ। यहाँ जनरेशन का क्या मतलब है? मैं वेल्थ जनरेशन की बात कर रहा हूँ और फिर वेल्थ जनरेशन का एक कंप्लीट वर्ड इस्तेमाल करते हुए हम जनरेशन को समझते हैं। जनरेशन ये है कि ऐसे हालात आप अपने कंट्री के अंदर पैदा करें जिससे वेल्थ बना सकें या मौजूदा वेल्थ में इजाफा कर सकें। ऐसा करके हम मुल्क के लिए जनरेशनल वेल्थ का इंतज़ाम कर सकते हैं। नाजरीन, ज़रा इस कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा। जनरेशनल वेल्थ यानी मुल्क अपनी वेल्थ अपने आने वाली नस्लों को ट्रांसफ़र करे ताकि मुल्क गरीब ना हो। नाजरीन, मौजूदा हालात में हम जनरेशनल डेट जो अपनी आने वाली कौम को यानी अपने आने वाली नस्ल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये बढ़ता हुआ डेट आने वाली नस्लों पर इतना बड़ा बोझ है कि वो उससे कभी भी छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। हम आने वाली नस्लों के हिस्से की वेल्थ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी सादा सी मिसाल ये है कि जो हमारे अपने ही रूरल एरिया से मैं आपको दूंगा कि एक छोटा ज़मींदार जिसकी
زمین 10 یا 12 ایکڑ ہے، وہ ایک بڑے زمیندار سے قرض لیتا ہے اور اس قرض کو پھر ان وائز اور نان پروڈکٹیو طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ بڑا زمیندار اس کے سارے ٹبر سے اپنے زمینوں پر کام بھی لیتا ہے، اس کی زمین بھی اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ چھوٹا زمیندار اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑے زمیندار سے مزید قرضے لیتا ہے اور یوں زندگی کے دن گزارتا ہے، اور پھر مقروض زمیندار خود ایک دن مر جاتا ہے اور اس کا قرضہ ختم کرنے کے لیے اس کی اولاد کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے۔ ناظرین، یہی حالت پاکستان کی ہے۔ ہمارے وطن عزیز کا بچہ خالی ہاتھ اس دنیا میں نہیں آتا، بلکہ آپ نے پھول جیسے کندھوں پر تقریباً 3.25 لاکھ کا قرضہ لے کے اس دنیا میں وہ آتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس ظلم جو کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں پہ کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل پہ غور کریں۔ پہلے یہ ہے کہ جنریشن آف ویلتھ، دوسرا یہ ہے کہ جو مس مینجمنٹ ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس ویلتھ ہے اس کو کنٹرول کریں، اور پھر کرپشن کا بالکل خاتمہ کریں۔ اس سٹیج پر ہم ویلتھ کو مزید ذرا تفصیل میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ سب سے اہم ویلتھ کون سی ہے۔ صرف سونا، چاندی، نیچرل ریسورسز ہی ویلتھ نہیں، بلکہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس دنیا میں اہم ترین ویلتھ نالج ہے۔ نالج کو استعمال کر کے ہم ویلتھ جنریٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ کنٹریز اس وقت کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہیومن سویلائزیشن کا ذرا جائزہ لیں تو جوں نالج میں اضافہ ہوتا گیا، انسان مختلف ریسورسز کو استعمال میں لا کر اپنی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرتا گیا۔ مثلاً سب سے پہلے انسان نے سٹون استعمال کیا، اس سے جانور کو مار کے اس کو کھایا بھی، پھر سٹون سے اس نے گھر بھی بنائے۔ اس کے بعد آئرن کو اس نے ڈسکور کیا، آئرن بنایا، اس سے ٹولز بنائے۔ پھر وہ آئرن سے نیکسٹ سٹیج جو ہے ان ٹولز کو ایگریکلچر میں استعمال کیا، اور پھر ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ مائل سٹون بنا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے انڈسٹریل ایرا آیا، مشین ایجاد کی جا چکی تھی۔ یہ سارا نالج میں اضافہ تھا، اور ڈیفرنٹ ریسورسز جو ہیں یعنی سٹون، آئرن اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں انسان استعمال کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر آیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور، اور اب دور ہے بھلا کون سا، کتنا زیادہ امپورٹنٹ، یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور۔ ابھی جو سعودی عربیہ نیا سٹی بنا رہا ہے، نیون سٹی، وہ ایک زبردست مثال ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی۔ یہ سب ریسورسز ان کو استعمال کر کے ہم ملک کو ویلدی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز تو ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنے کے لیے نالج نہیں ہے۔ ہم قیمتی معدنیات نکالنے کے لیے نالج نہیں رکھتے، اور نہ ہم مشینری بنانے کے لیے، جو کہ معدنیات نکالنے کے لیے مشینری چاہیے، نہ اس کا نالج ہمارے پاس ہے۔ پھر ڈیمز بنانے ہوں یا ریزروائرز، واٹر ریزروائرز بنانے ہوں، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں نالج چاہیے، کریٹیو لوگوں کی مدد چاہیے۔ اس کے لیے ہم دوسرے ملکوں کے پاس جاتے ہیں۔ دوسرے ملک جو ہے وہ ہمارا کام کر کے زیادہ دولت جو ہے وہ لے جاتے ہیں، نتیجہ ہم غریب کے قریبی ہیں، کیونکہ نالج رکھنے والے جو غیر ملکی ہیں وہ ہماری ویلتھ میں سے میجر شیئر استعمال کرتے ہی رہیں گے، اور ہمیں کبھی بھی امیر نہیں ہونے دیں گے، یعنی ویلدی کنٹری نہیں بننے دیں گے۔ ناظرین، کرپشن ہر چیز کو کھا جاتی ہے، یہ دوسرا اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اگر ہم نالج کی کمی کے ساتھ ساتھ کرپٹ بھی ہوں
تو جنریشنل ویلتھ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو جنریشنل ڈیٹ ہی ٹرانسفر کر رہے ہوں گے. سو ہمارا سروائیول اس میں ہے کہ ہم ریسرچ کو پروموٹ کریں، کریٹیو لوگ پیدا کریں، انڈیجنس چیزیں بنائیں، ہر قسم کی اشیاء خود بنانے کی کوشش کریں، ہر چیز امپورٹ نہ کریں. اور آنے والی نسلوں کو ہم کیا ٹرانسفر کریں؟ کیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ہم آنے والی نسلوں کو ڈیٹ ٹرانسفر کرنے کی بجائے نالج ٹرانسفر کریں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں اور اپنے حصے کی ڈیولپمنٹ بھی کریں. صرف امپورٹ پر انحصار کر کے قرضوں کی دلدل سے کبھی بھی نہیں نکلا جا سکتا. اور پھر کرپشن کو سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نارم سمجھ کے تو ملک کو شرمناک حالات سے نکالا ہی نہیں جا سکتا. اس ویڈیو میں میرا اہم اور امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پریشیس ویلتھ جو ہے وہ نالج ہے. ہمیں نالج کریٹ کرنا ہوگا، جنریٹ کرنا ہوگا، اس کو استعمال کرنا ہوگا اور پھر اپنے حصے کی ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہوگی. اور جنریشنل ویلتھ نالج کو بنانا ہوگا اور کرپشن سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. ناظرین، 2023 میں آپ کے لیے یہ ہے میرا پیغام کہ نالج پریشیس ایک ایسٹ ہے، اس کو جنریٹ کریں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ ٹرانسفر کریں. خالد اقبال کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں.